कब्र से सीधा जहन्नुम में ले जाने वाली औरत के 3 गुनाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 आदतें औरत को कब्र से सीधा जहन्नुम में लेकर जाएंगी। ये 3 आदतें, बुरी आदतें अल्लाह तबारक व तआला को इतनी नापसंद हैं कि ये 3 आदत अपनाने वाली औरत जिस घर में भी चली जाए, इस घर में फिर रहमत के फरिश्ते नहीं आते। वो घर तबाह व बर्बाद हो जाता है, उजड़ जाता है। इस घर में रहने वाला हर एक इंसान आफात, मुश्किलात, मुसीबतों की दलदल में फंस जाता है। फरमाया, हर एक औरत से शादी करना, मगर 3 आदतें अपनाने वाली लड़की से शादी ना करना, वरना तुम्हारा हंसता भसता घर उजड़ जाएगा। तुम्हारा जन्नत का टुकड़ा घर जहन्नुम के दरवाजों में बन जाएगा, जहन्नुम के घरों में घड़ा बन जाएगा। आखिर वो 3 बदतरीन आदतें हैं कौन कौन सी? वो 3 गुनाह अजीम कौन कौन से हैं जिनके अपनाने से औरत कब्र से सीधा जहन्नुम में चली जाएगी? क़यामत के दिन इससे बहुत बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। और ये 3 गुनाह अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ही ज़्यादा नापसंद हैं। नंबर 1, अल्लाह तबारक व तआला की नापसंदीदा आदत, नापसंदीदा गुनाह, औरत का गुनाह नापाकी। गुस्ल फ़र्ज होने के फ़ौरन बाद गुस्ल ना करना। गांव की औरतें 4 दिन गुजर जाते हैं, 5 दिन गुजर जाते हैं, 8 दिन गुजर जाते हैं, इन्हें मालूम नहीं होता कि हमारे ऊपर गुस्ल फ़र्ज है। हमने तो गुस्ल किया ही नहीं। नाज़रीन, ज़रा सोचिए, जिस घर में नापाक औरत रहती हो वहाँ रहमत के फरिश्ते आते होंगे, वहाँ रिज़्क में बरकत होगी। नापाक से वो खाना बना के जिन बच्चों को खिलाती होगी, तो क्या ख्याल है इन बच्चों की आंखों में हया होगी, इन बच्चों की आंखों में गैरत होगी? एक 25 साल लड़की मदरसे के किसी मालम के पास आई, आलिम दीन के पास आई, कहने लगी, हज़रत, मेरी माँ मेरी शादी करने वाली है, फलाह तारीख को मेरी शादी है कि मैं आपके पास आई हूँ। गुस्ल करने का सही तरीका बता दे, इस्लामी तरीका बता दे, गुस्ल के फ़र्ज समझा दे। हज़रत ने पूछा कि आपकी उम्र कितनी है? इसे कहा 25 साल। बुजुर्ग ने फरमाया, 25 साल हो गए, आपको गुस्ल करने का तरीका नहीं आता? लड़की ने कहा, नहीं आता। बुजुर्ग कहने लगे, 15 साल से आप बालिग हो गई, तो आप 15 साल से 25 साल तक आपने कितनी तालीम हासिल कर ली? इसने कहा, MA इंग्लिश कर लिया। बुजुर्ग कहने लगे, तूने MA इंग्लिश तो कर लिया, 10 साल तूने नापाकी में गुजारे, गुस्ल के फ़र्ज ना जान सकी। मुझे बताओ, जिस लड़की ने पूरे 10 साल इस तरह नापाकी में गुजार दिए, हालांकि हर माह हमने आयाम के बाद गुस्ल फ़र्ज हो जाता है, लड़की को हर हाल में गुस्ल करना होता है और सही तरीके से गुस्ल करना होता है। मुअल्लिम ने कहा, इसका मतलब 10 साल गुजर गए, आपने गुस्ल नहीं किया, 10 साल आपने नापाकी में गुजार दिए, आपने ABSC तो पढ़ ली, MA इंग्लिश तो कर लिया, काश तूने गुस्ल के फ़राइज़ भी जान लेती, और तू औरत गुस्ल करना नहीं जानती। इसे कलमा आते तो हैं, जिस औरत को 6 कलमे नहीं आते, क्या ख्याल है इसे नमाज का तरीका आता होगा? जिस औरत को नमाज का तरीका नहीं आता, वो क्या नमाज पढ़ती होगी? उसको अल्लाह की पहचान कैसे होगी? हरगिज़ इसे अल्लाह की पहचान नहीं होगी। फरमाया, जिस सब कुछ करना लेकिन नापाकी से बचना। बुजुर्ग ने फरमाया, जल्दी से तौबा करो कि गुस्ल का तरीका जान ले, नमाज का तरीका सीख ले, ये ज़िंदगी के लम्हे तेरे लिए गनीमत हैं। इन्हीं लम्हों में खुदा की याद और मोहब्बत के दिए अपने दिल में जला ले। मालूम नहीं फिर फुर्सत मिले ना मिले, मालूम नहीं फिर ये ज़िंदगी के लम्हे मिले ना मिले। नापाकी अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ही ज़्यादा नापसंद है। फरमाया, नापाक रहने वाली और लड़की से कभी भूल कर भी शादी ना करना, वरना याद रखना बरकत से हाथ धो बैठोगे। और दूसरा गुनाह, दूसरी बुरी आदत ग़ीबत है। ग़ीबत है जो शुरू हो जाती है। जहाँ 2-4 औरतें इकट्ठी बैठी हों, वहाँ ग़ीबत करना शुरू हो जाती हैं। किसी न किसी औरत की ग़ीबत हो रही होती है।
بیوی اپنے شوہر کی غیبت کر رہی ہوتی ہے، ساس اور سسر کی غیبت کر رہی ہوتی ہے، شوہر کے عزیز و اقارب کی غیبت کر رہی ہوتی ہے۔ کسی بادشاہ نے اعلان کیا آج کی مجلس میں جو بھی سب سے بڑا جھوٹ بولے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ لوگوں نے بڑھ بڑھ کر جھوٹ بولے۔ اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، آج میں نے دیکھا 100 عورتیں اکٹھی بیٹھی اور خاموش بیٹھی ہیں۔ بادشاہ سلامت نے کہا اسے منہ مانگا انعام دے دیا جائے۔ سب سے بڑا جھوٹ تو یہ ہے کہ 100 عورتیں اکٹھی بیٹھی ہو اور خاموش بیٹھی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا جھوٹ تو یہ ہے کہ جہاں 100 عورت بیٹھی ہو وہاں غیبت نہ ہو رہی ہو، چغلی نہ ہو رہی ہو، چغلی کے ذریعے، غیبت کے ذریعے ایک دوسرے عورتوں کو آپس میں نہ لڑایا جا رہا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا غیبت سے بچنا، غیبت نیکیوں کو اس طرح کھاتی ہے جس طرح آگ لکڑیاں کھاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا اللہ، اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے مسلمان بھائی کا ذکر اس طرح کرنا کہ وہ اسے ناگوار گزرے۔ بولے لوگوں نے کہا کہ اگر وہ برائی اس میں موجود ہو تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اس کے اندر وہ برائی موجود ہو تو تم اس کی غیبت کی، اور اگر وہ برائی اس کے اندر موجود نہ ہو تو تم نے اس پر بہتان باندھا۔ فرمایا تیسرا گناہ خداوند کو سمجھنا، استغفر اللہ۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے یہ کیا کہہ دیا، بھلا کوئی عورت خدا کو خامند بھی سمجھتی ہے؟ ایک دفعہ ایک عورت کسی عارف دین کے پاس آئی، کہنے لگی، حضرت پتہ نہیں اللہ کو کیا ہو گیا، اللہ نے میرے ساتھ کون سی دشمنی مول لی؟ کیا اللہ نے مجھے پیدا نہیں کیا؟ فلاں عورت کو 4 بچے دیے، 4 بیٹے دیے، اللہ نے مجھے ایک بیٹا بھی نہیں دیا۔ فلاں عورت کو مال دیا، دولت دی، سب کچھ دیا، مجھے کچھ بھی نہیں دیا۔ اس نے اللہ کا کیا بگاڑا؟ میں نے اللہ کا کیا بگاڑا؟ اللہ نے مجھے کسی بھی نعمت سے مالا مال نہیں کیا، کب سے دعائیں مانگنے لگی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعائیں نہیں سنتا۔ آج کے بعد میں نے اللہ سے کچھ نہیں مانگنا۔ البتہ اس عورت نے اللہ کا مبارک نام بڑی بے ادبی سے لیا۔ یہ سن کر عالم دین فرمانے لگے، اے عورت، اس طرح کا لہجہ، اس طرح کی باتوں خدا کے بارے میں نہ کیا کرو۔ اس طرح کا لہجہ اللہ کے سامنے اچھا نہیں لگتا۔ خدا کا نام بے ادبی سے نہ لیا کرو۔ خدا کو خدا سمجھو، خدا کو خامند مت سمجھو۔ خدا کی ذات کے سامنے وہ لہجہ اختیار نہ کرو جو لہجہ اپنے شوہر کے سامنے اختیار کرتی ہو۔ تو نے مجھے وہ چیز کیوں نہیں لے کے دی؟ وہ چیز کیوں نہیں لے کے دی؟ فلاں کے شوہر نے اپنی بیوی کو سب کچھ لے دیا، تو نے میری یہ خواہش پوری نہیں کی۔ تو نے ہرگز میری نہیں مانگوں گی۔ اس طرح کے بے ادب جملے، اس طرح کا بے ادب لہجہ شوہر کے سامنے تو اختیار کیا جاتا ہے، خدا کے سامنے اختیار نہیں کیا جاتا، خدا کے سامنے نہیں بولا جاتا۔ فرمایا ان 3 گناہوں سے باز آ جاؤ، ان 3 بری عادت سے باز آ جاؤ، ورنہ یاد رکھنا کہ یہ وہ 3 خطرناک بری عادتیں ہیں جو تمہیں قبر سے سیدھا جہنم میں لے جائے گی۔ گناہ سے بچنے کے لیے مضبوط ہمت، پختہ ارادہ چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نیک ماحول اور صحبت اختیار کریں، اور اگر ان گناہوں سے بچنا مشکل ہو رہا ہو تو یہ سوچیں کہ اگر اس گناہ کرتے وقت مجھے میرے والدین یا کوئی بھی ایسے رشتہ دار والا تعلق شخص سے انسان اپنا گناہ چھپانا ہے، مثلاً اساتذہ یا شاگرد وغیرہ دیکھ لیں، تو کیا ان کے سامنے یہ گناہ کر سکوں گا یا شرمندہ ہوگا؟ پھر یہ سوچیں کہ یہ والدین کے سامنے گناہ سے شرمندہ ہوں تو اللہ ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، جو میرے خالق اور حقیقی محسن ہے اور حساب و کتاب پر عمل قادر ہے۔ اس کے سامنے میں کس منہ سے حاضر ہوں گا؟ یہ سوچیں کہ قیامت کے دن اگر والدین، بیوی، بچے، بہن بھائیوں اور اساتذہ، شاگرد، دوستوں، تمام مخلوق کے سامنے دیا کہ فلاں بن فلاں نے فلاں دن فلاں وقت یہ گناہ کیا، تو اس وقت آدمی شرم سے پانی پانی ہو جائے گا۔ قیامت کا وہ منظر سوچے تو امید ہے کہ گناہ کا ترک کرنا آسان ہو جائے گا، اور ان سب باتوں کی عادت پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک بندوں کی صحبت انتہائی
ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فرض نماز کی پابندی کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان گناہوں سے بچنے کو خصوصی دعا کرتے رہیں، اور اگر نکاح نہیں ہوا تو گھر والوں کو اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ آپ کا نکاح کر دیں۔ نیز تنہائی میں رہنے سے حتی المکان گریز کریں۔ اپنے آپ کو بامقصد کاموں میں اتنا مشغول کر دیتے ہیں کہ ان فضولیات کا وقت ہی نہ مل سکے۔ نیز کثرت کے ساتھ سیدھا استغفار پڑھا کریں۔ سیدھا استغفار یہ ہے: اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک یا عصیت واعوذ بک من شر ما صنعت او ابو علیک سمتک علی وابو بذنبی اغفر لی فإنی لا یغفر الذنوب الا انت۔ ترجمہ: اے اللہ، تو ہی میرا رب ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں۔ میں تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں، جس قدر کا طاقت رکھتا ہوں۔ میں نے جو کچھ کیا اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اپنے آپ میں تیری نعمت کا اقرار کرتا ہوں۔ میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں، بس مجھے بخش دے، کیونکہ تیرے علاوہ کوئی گناہ کو نہیں بخشتا۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب عطا فرمائے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔